मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आयत नंबर 30 है। और जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों को, बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन के अंदर एक नायब, उन्होंने कहा क्या आप बनाते हैं उस जमीन में ऐसे को जो कि फसाद करेगा और खून बहाएगा, और हम तस्बीह करते हैं आपकी हमद के साथ और आपकी पाकीज़गी बयान करते हैं। फरमाया बेशक मैं जानता हूँ वो बातें जो तुम नहीं जानते, और सिखा दिए आदम अलैहिस्सलाम को नाम सब चीज़ों के। फिर उनको पेश किया फरिश्तों पर और फरमाया मुझे खबर दो इन चीज़ों के नामों की अगर तुम सच्चे हो। उन्होंने कहा ऐ अल्लाह तू सुबहान है, हमें कुछ इल्म नहीं सवाए उन चीज़ों के जिनका तूने हमें इल्म दिया। बेशक तू ही है इल्म वाला और हिकमत वाला। फरमाया ऐ आदम इनको बतलाओ उन चीज़ों के नाम। जब आदम अलैहिस्सलाम ने बतला दिए उन चीज़ों के नाम, फरमाया क्या मैंने तुमको नहीं कहा था बेशक मैं जानता हूँ पोशीदा बातें आसमानों की और ज़मीन की, और मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। ये इन 4 आयात का तर्जुमा है। पिछली आयात जो हैं उनमें खालिक कायनात ने जो मादी नेमतें अनायत फरमाई इंसान को, उनका तज़किरा फरमाया, और यहां से आगे कई आयात तक खालिक कायनात ने जो मानवी नेमतें हैं उनका तज़किरा फरमाया। मानवी नेमतों का मतलब क्या है कि हमने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे बाप को फरिश्तों पर फजीलत अनायत फरमाई। ये फरिश्तों पर फजीलत देना ये मानवी इनाम है, यानी इल्म अल्लाह ताला ने दिया और इल्म की वजह से खालिक कायनात ने फरिश्तों पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फजीलत अनायत फरमाई। इसी तरह जमीन में खालिक कायनात ने अहले जमीन की इस्लाह और दुरुस्ती के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बनाया। और खालिक कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनको फरिश्तों पर फजीलत देने के लिए सब चीजों के नाम सिखा दिए। तो गोया यहां से खालिक कायनात ने तारीख से पहले का वाक़या जो है वो जिक्र फरमाया। उस वक्त तक तारीख अभी पैदा भी नहीं हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की
جب تخلیق اور پیدائش کا سلسلہ پیش آیا تو آپ کی پیدائش کے لیے خالق کائنات نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو زمین کے اندر میرے احکامات کو میری مخلوقات پر نافذ کرے اور ان کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو اس بگاڑ کی درستی کرے۔ خلیفہ اسی معنی میں کہ مخلوق کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو اس بگاڑ کو وہ درست کرے۔ تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات تھی اور کئی فرشتوں کی زبان پر بھی یہ بات تھی کہ اللہ جل شانہ ہم سے بہتر کوئی مخلوق نہیں پیدا فرمائیں گے۔ بعض مفسرین نے یہ بات نقل کی کہ فرشتے آپس کے اندر یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہم سے بہتر کوئی مخلوق نہیں پیدا کریں گے۔ یہ وہ خفیہ بات تھی جس کے بارے میں آخری آیت کے آخر میں فرمایا کہ بھئی جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے وہ بھی معلوم ہے۔ یہ بات چھپاتے تھے فرشتے۔ خالق کائنات نے انسان کو پیدا کیا تو اس سے پہلے فرشتوں کو یہ بات بتلائی کہ وہ مخلوق ایسی ہوگی جس میں متضاد صفات ہوں گی، ایک دوسرے کی جو ضد چیزیں ہیں وہ پائی جائیں گی۔ اس کے اندر شہوانی اور غضب کی قوت بھی ہوگی اور اس کے اندر خیر کی قوت جو ہے یہ بھی ہوگی۔ اب یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کا متضاد ہیں، کیونکہ اس سے پہلے یہ دو مخلوقیں تھیں، ایک انسان، ایک فرشتے اور دوسرا جنات۔ فرشتے جو ہیں وہ نرے خیر کا مجموعہ ہے، ان کے اندر شر کا مادہ ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں وہی کرتے ہیں، ان میں نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری مخلوق جنات، ان میں شر کا مادہ غالب ہے۔ اب یہ تیسری مخلوق خالق کائنات نے جو پیدا فرمائی انسان، اس میں شر اور خیر دونوں کا مادہ ہے۔ خیر کو بھی اختیار کرنے کی اللہ نے اس میں قوت رکھی ہے اور شر جو ہے اس کی بھی قوت رکھی ہے۔ اور اللہ جل شانہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس شر کو مغلوب کر کے اس خیر کو یہ دنیا کے اندر اپنے اوپر غالب رکھے، بس یہی چاہتے ہیں۔ یہی امتحان ہے کہ خیر کو اپنی مرضی سے غالب رکھے اور شر جو ہے اس کو مغلوب رکھے۔
لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ وہ اچھا عمل، اس کا معنی خیر کا غلبہ، اور اسی کا انسان ذمہ دار ہے۔ اسی کو کہتے ہیں انسان کو اللہ نے مکلف بنایا ہے۔ تو فرشتوں نے جب یہ بات سنی تو عرض کی کہ اللہ، آپ اس مخلوق کو جس کے اندر یہ متضاد مادے پائے جائیں گے تو وہ تو زمین کے اندر فساد کرے گی۔ اب یہ فساد والی بات، خواہ وہ انسان کے متعلق جو بات بتلائی گئی اسی سے انہوں نے سمجھ لیا کہ اس میں متضاد قوتیں پائی جاتی ہیں، تو ظاہر بات ہے متضاد چیزیں جو ہیں آپس میں ان کا جب ٹکراؤ ہوگا تو ان میں ایک چیز غالب آئے گی، شر غالب آ گیا تو اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے خرابی ہوگی۔ اس لیے انہوں نے اس بات سے سمجھ لیا، یا یہ ہے کہ انہوں نے جو پہلی مخلوق تھی جنات، فرشتوں کے بعد اللہ نے جنات کو پیدا کیا، تو جنات کو فرمایا والجان خلقناہ من نار السموم، آگ کی جو لو ہوتی ہے اس سے خالق کائنات نے جنات کو پیدا کیا۔ تو جنات کا مادہ جو ہے اس کے اندر وہ چونکہ آگ ہے زیادہ، اس لیے ان میں شرارت زیادہ ہے۔ تو فرشتوں نے دیکھ کر کہ انہوں نے زمین کے اندر جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں جنات ادم مچا رکھا ہے، شرارتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ تیسری مخلوق ہے، اس کے اندر بھی جب قوت غضب کی ہے اور شہوات کی قوت بھی ہے، تو پھر یہ بھی کوئی کمی تو نہیں کرے گا، یہ مخلوق نئی جو ہے یہ کوئی کمی تو نہیں کرے گی۔ اس لیے فرشتوں نے یہ عرض کیا کہ اللہ وہ زمین میں فساد مچائے گی جو آپ نئی مخلوق پیدا فرمائیں گے، خون بہائے گی، اور ہم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی حمد و ثنا کرنے والے، آپ کی پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ تو اگر اس مخلوق سے مقصد جو ہے وہ حمد و ثنا ہے تو یا اللہ ہم حمد و ثنا کے لیے یہ چیز بھی ہمارے سپرد کر دیجیے، مزید حمد و ثنا کا سلسلہ۔ تو خالق کائنات نے فرشتوں کی اس بات کے جواب میں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اس مخلوق کے بارے میں مجھے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں۔ اب فرشتوں کو اس مخلوق کے بارے میں پوری معلومات ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم اپنی علم کے مطابق بات کر رہے ہو، تمہیں اس نئی مخلوق کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں۔ خالق کائنات نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفات میں سے صفت علم کا عکس جو ہے وہ آدم پر ڈالا گیا، اور آدم علیہ السلام کو یہ جتنی ضروریات کی چیزیں ہیں زمین کے اندر، ان کی اولاد کی ضرورت کی، انسان کی ضرورت کی،
تو ان کا علم دے دیا۔ اب یہ انسان کی چونکہ فطرت جو ہے اس سے اس کا تعلق ہے، تو خواہ فرشتوں کے سامنے دیا گیا اور خواہ جو ہے فرشتوں سے الگ۔ فرشتوں کے سامنے دیا گیا تو تب بھی فرشتوں کو کھانے سے، پینے سے، رونے سے، ہنسنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، پیالے سے، پلیٹ سے، چمچی سے، تنور سے، اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ چیزیں ساری انسان سے متعلق ہے۔ تو ان چیزوں کا خالق کائنات نے فرشتوں کے سامنے بھی علم دیا ہو تو تب بھی فرشتوں کو تو اس سے غرض ہی نہیں، اس لیے اس کا پتہ ہی نہیں لگا ان کو۔ آدم علیہ السلام کو ساری چیزیں یاد ہو گئی کہ یہ گلاس ہے، یہ پیالہ ہے، یہ جو ہے ہنڈیا ہے، یہ دیگ ہے، یہ چمچہ ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آدم علیہ السلام کو فر یاد ہو گئی، کیونکہ ان کی یہ استعمال کی چیزیں تھیں، ان کے اصل مزاج کے ساتھ ان کا تعلق اور ربط تھا۔ اور فرشتوں کو نہ لقمے سے کچھ غرض، نہ روٹی سے کچھ غرض، نہ روٹی جن چیزوں سے بنتی ہے ان سے کچھ غرض، اور نہ وہ جانور جن سے ان کی خوراک حاصل ہوگی، جس کو ظاہر بات ہے کہ روٹی کھانی نہیں ہے تو اس کو سالن کے اجزاء جو ہیں ان سے کیا غرض ہے؟ ادھر لون پاؤنا ہے، مرچا پاؤنی، فلانی شاہ پاؤنی ہے۔ تو اس لیے فرشتوں کے سامنے وہ باتیں بتلا دی آدم علیہ السلام کو، ساری یاد ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں بھائی، تم کہتے ہو کہ زمین میں اے اللہ جو نئی مخلوق آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اگر ان کے ذمے جو ہے حمد و ثنا کی ڈیوٹی لگانی ہے تو وہ ہماری سپرد کر دیجیے۔ فرشتوں نے اللہ کی بات جو ہے اس پر اعتراض نہیں کیا، جس طرح کہ ایک مالک جو ہے تو اس کا ایک فرمانبردار خادم ہو اور وہ ایک اور خادم رکھنا چاہتا ہو تو وہ فرمانبردار خادم جو ہے وہ یہی کہے گا کہ محترم اگر جو ہے اس کے ذمے بھی اسی ڈیوٹی جو ہے کو لگانا ہے تو آپ یہ میرے ہی سپرد کر دیجیے، میں جو پہلے سے خدمت کر رہا ہوں۔ اب اس کی یہ بات بطور اعتراض کے نہیں، بلکہ اس کی یہ بات جو ہے وہ اپنی تابعداری، فرمانبرداری جو ہے اس کو اپنی خدمت جو ہے اس کی خدمت کے اندر پیش کرنا مقصود ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ اگر ان کے ذمے حمد و ثنا کا کام ہی لگانا ہے تو یا اللہ وہ ہمارے ذمے لگا دیجیے، ہم حاضر ہیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا بھی جو اس مخلوق کے پیدا کرنے سے غرض ہے وہ تم پوری نہیں کر سکتے ہو۔ وہی مخلوق پیدا کر سکتی ہے، اس غرض کو پورا کر سکتی ہے۔ اور پھر ان چیزوں کے سکھانے کے بعد اللہ نے فرمایا ہاں بھائی تم کہتے ہو بھائی کہ ہم اس خدمت کو انجام دے لیں گے، بتلاؤ یہ کیا چیز ہے؟ چمچے کو، ہنڈیا کو، روٹی کو، گندم کو، یہ ان چیزوں کو ظاہر فرما کر اللہ نے فرمایا بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ فرشتہ عرض کی یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں یہ کیا ہے۔
آدم علیہ السلام کو فرمایا ہاں بھئی یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ یہ گلاس ہے، یہ پیالہ ہے، یہ ہنڈیا ہے، یہ فلاں چیز کے کام آتی ہے، یہ فلاں چیز کے. تو آدم علیہ السلام نے فر ان کے نام جو ہے وہ سنا دیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی لو بھائی اب تمہیں تو ان کے نام بھی نہیں آئے، تو ان سے جو کام لینا ہے وہ کیا آئے گا؟ اور دیکھ لو اس نے سارے نام بھی بتائے اور یہ ان کے کام بھی بتا رہا ہے. تو فرشتے فوراً بول اٹھے، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ پہلے بھی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اللہ کی ذات پر اعتراض جو ہے یہ تو کفر ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ تو عین فرما برداری والے ہیں. جیسے میں نے وہ آیت قرآن پاک کی پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ اس مخلوق کے پیدا کرنے میں جو پوشیدہ حکمتیں ہیں، فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ وہ میں ہی جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو؟ تو فرشتے فوراً بول اٹھے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. کیا اللہ تو سبحان ہے، پوری حکمتیں کائنات کی تو ہی جانتا ہے، ہمارا علم محدود ہے، ہمیں کچھ علم نہیں، بس جتنا تو نے سکھایا ہمیں تو وہی علم ہے. تو اس سے معلوم ہے کہ فرشتے عالم الغیب بھی نہیں ہے. عالم الغیب وہی ذات ہے، عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، جو ساری کائنات کے سامنے چیزیں ہیں ان کو بھی جاننے والا ہے، اور جو ساری کائنات سے چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے. تب اس کے بعد خالق کائنات نے پھر آدم علیہ السلام کو گویا یہ اعزاز مل گیا، کیوں؟ وہ علم کے اندر فرشتوں سے بڑھ گئے. زمین سے متعلقہ جو چیزیں تھیں ان کے متعلق علم میں فرشتوں سے بڑھ گئے. فرشتوں کو ان چیزوں سے غرض ہی نہیں تھی، اس لیے ان کو نہ وہ چیزیں سکھائی گئی تھی، نہ انہوں نے سیکھی تھی، نہ ان کے مزاج کے وہ مطابق تھی. اب ایک سائنسدان آپ کے سامنے کو کلیہ جو ہے وہ بیان کرے تو ہمیں اس کلیے سے کیا غرض ہے؟ وہ کلیہ بیان کرے گا ہمیں سمجھ بھی نہیں آئے گی. وہ کہے گا میں نے ایک بڑا کلیہ جو ہے ایس کی 2 جو ہے وہ کلیہ بیان کرے گا، وہ کہے میں نے کلیہ بیان کر دیا. یہ ایک بہت بڑا قاعدہ ہے کہ ایس جو ہے اس کے اوپر 2 کی طاقت لگا دی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے، تفصیل کیا ہے، وہ تو وہ جانتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں یہ کیا ہے. ہم تو یہی کہیں گے پتہ نہیں تو کیا بول رہا ہے، تیری تو گل سمجھ کو نہیں آتی. اب اس کے بعد خالق کائنات نے عملی طور پر بھی حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمانے کا ارادہ کیا. تو خالق کائنات نے فرمایا اس جدول آدم کو سجدہ کرو. آگے آ رہا ہے. تو اس وقت یہ جو ابلیس تھا یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. کہتے ہیں کہ اس کا باپ مر گیا تھا تو فرشتوں کو رحم آیا تو انہوں نے کہا بھی اس کو پالنا چاہیے. انہوں نے اس کی پرورش کی، لیکن یہ اپنی فطرت کے مطابق خبیث ہی بنا، خبیث ہی نکلا. جیسے اس کی فطرت تھی، جن تھا، کانا من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جو مادہ تھا اس کے اندر جنیت کا تو وہ اس پر غالب ہی رہا. حالانکہ یہ عرصہ دراز تک فرشتوں کے
ہاتھ میں پلا اور پھر عبادت کرتا رہا، بڑی عبادت کی، اور اس عبادت سے اندر اس کے غرض تھی، یہ منافقت چھپی ہوئی تھی، یہ چاہتا تھا یہ اعزازات مجھے مل جائیں، اور وہ اعزاز مل گیا آدم علیہ السلام کو، تو اس کو حسد پیدا ہوا، اور حسد کی وجہ سے اس نے آدم علیہ السلام کی عظمت ماننے سے انکار کر دیا۔ خالق کائنات نے حکم دیا، یہ بھی موجود تھا، اس کو بھی حکم تھا، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ وہ تعظیمی سجدہ تھا۔ تعظیمی سجدہ اور دوسرے سجدے میں فرق یہی ہے کہ کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر اگر اس کے سامنے کوئی آدمی رکوع یا سجدے کی حالت میں جاتا ہے، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر، یہ سجدہ عبادت ہے، اس کو سجدہ عبادت کہا جاتا ہے۔ یہ کفر ہے۔ اور سجدہ تعظیمی کیا ہے کہ کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھتا، لیکن اس کے سامنے رکوع یا سجدے کی حالت میں جھک جاتا ہے، اس کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دیتا ہے، یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ کوئی استاد کے سامنے اس طرح جھک جائے، اس کے پاؤں پر اپنا ماتھا رکھ دے، یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ یہ پہلی شریعتوں کے اندر جائز تھا، اس شریعت کے اندر اس کو بھی حرام کر دیا گیا۔ مولوی احمد رضا نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، حرمت سجدہ تعظیمی۔ کئی لوگ مولوی احمد رضا کے پیروکار بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر وہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حرمت سجدہ تعظیمی، اس میں اس کے 50 دلائل حرام ہونے کے پیش کیے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی بھی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ تو گویا اس پر سارے اہل سنت کا اتفاق ہے کہ سجدہ تعظیمی نہ قبر کے سامنے جائز ہے، نہ کسی انسان کو، نہ کسی علم کو، نہ کسی اور چیز کو، یہ تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ اور دونوں کے اندر فرق وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا، جھکنے کا یا رکوع کی شکل میں ہونے کا فرق نہیں ہے، فرق ہے وہی نیت کا، کہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر اگر سجدہ کیا جائے یا رکوع کی حالت اختیار کی جائے تو یہ سجدہ عبادت ہے، اور حاجت روا نہیں سمجھتا اس کو استاد یا والدین کے سامنے، مگر سجدے یا رکوع کی شکل میں جاتا ہے، تو یہ سجدہ تعظیمی ہے، اور یہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے، خواہ باپ کو کرے، خواہ استاد کو کرے، خواہ کسی علم کو کرے، خواہ کسی تازیہ کو کرے، اور خواہ کسی قبر کو کرے، اور خواہ کسی پیر کو کرے، سب کے لیے حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی شام کے علاقے سے آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں جگہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ ہمارے آقا ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، تو ہم آپ کو کیا سجدہ نہ کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تو یہ بتا کہ میں نے بھی دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے، لو مررتا علی قبری اتسجد، اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری قبر کے پاس سے گزرے تو کیا تو سجدہ کرے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح زندگی کے اندر بھی مجھے سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر میں سجدے کا حکم دیتا، اگر ہماری شریعت کے اندر یہ درست ہوتا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔
تو مخلوق کو سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے شریعت میں. سجدہ عبادت تو کیا جائز، سجدہ عبادت تو ساری شریعتوں کے اندر حرام رہا ہے. تو فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا، یعنی آدم علیہ السلام کی تعظیم کا اعتراف کر لیا. شیطان جو ہے اس نے سجدہ نہیں کیا. تو اس سے آگے آئے گا سلسلہ کہ شیطان کے ساتھ پھر پوچھا گیا، ہاں بھائی تجھے یہ حکم دیا تھا، تو نے اس حکم کی نافرمانی کی. انہوں نے کہا یا اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں، لو بجائے اس کے کہ معافی مانگتا کہ غلطی ہو گئی. ادھر نہیں آیا، وہ اپنی جو شر والی فطرت تھی اسی پر جمع رہا، اور تکبر جو ہے اس کے اندر اتنا آ گیا کہ میں نے تو اتنا عرصہ عبادت کی ہے اللہ کی، تو اب اللہ نے مجھے کیا کہنا ہے. تو کہنے لگا یا اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں. اللہ فرماتے ہیں وہ تجھ سے بہتر ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. لو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس لیے جنت سے اسے نکال دیا. پھر آسمانوں سے نکال کر زمین پر بھیج دیا. تو یہ واقعہ جو ہے تاریخ سے پہلے کا ہے. خالق کائنات نے وہ واقعہ سنا کر، اور اس واقعہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات جو ہیں وہ بتلانے کے لیے یہ واقعہ جو ہے وہ سنایا. حضرت آدم لو بھی تمہارے باپ کا یہ واقعہ ہم تمہیں سناتے ہیں، اور یہ کسی کو بھی معلوم نہیں، کسی کتاب کے اندر مذکور نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تمہیں سنایا جا رہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کی زبان سے یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، ان کو اللہ نے اطلاع دی ہے، اور انہوں نے یہ واقعہ ٹھیک ٹھیک جو زمین پر نہیں آسمانوں پر پیش آیا، اللہ نے وہ واقعہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کر کے آپ کی نبوت کی سچائی اور جو کلام اتارا ہے اس کی سچائی کو واضح کر دیا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم.